سردی کے موسم کا جیسے ہی کچھ آغاز ہوتا ہے تو مختلف چیزیں لوگ پوچھتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے اعتبار سے، سوپ کے اعتبار سے۔ ایک یہ بھی بتایا گیا کہ کیکڑے کا سوپ بھی اب باقاعدہ کوئی چھپ چھپا کر نہیں بلکہ اس کے بھی پورے ٹھیلے اور اڈے موجود ہیں کہ جہاں دیگر سوپ کے ساتھ ساتھ کیکڑے کا سوپ وہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے سردی میں بڑا افاقہ ہوتا ہے اور سردی کم لگتی ہے۔ تو کیکڑا کھانا یا اس کا سوپ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے اندر سمندر کے جانوروں کے اندر صرف اور صرف مچھلی یہ حلال ہے۔ ٹھیک۔ مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور سمندر کا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ مچھلی بھی اگر ایسی مچھلی کہ جو خود بخود طبعی موت مر کر سمندر کے اندر الٹی تیر گئی تو اس صورت میں اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پہ جو مچھلی شکار کی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، وہ حلال ہے کھانا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سمندری جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہیں کیکڑا جو بیان کیا گیا، تو اس کا کھانا یہ حرام ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام، اسی طرح اس کا سوپ نکال کے جو پیا جاتا ہے، اور واقعی ایسا بہت عام ہے اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ سردی میں مفید ہے، تو ٹھیک ہے، طبی اعتبار سے بھلے مفید ہوتا رہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور جو اس کو اس طرح بیچ رہے ہیں تو بیچنے کا کام بھی وہ غلط کر رہے ہیں، ان کا بیچنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا کہ صرف مچھلی کے علاوہ کوئی، تو اس میں سوال پیدا ہوگا بھی جھینگا کیا چیز ہے؟ اصل میں دیکھیں، بنیادی اعتبار سے تو مچھلی ہی حلال ہے، دوسرا کوئی جانور حلال نہیں۔ جھینگے میں مسئلہ یہ ہے کہ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ ہوتا کہ جھینگا مچھلی نہیں تو جھینگا بھی ناجائز ہو جاتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ جھینگا یہ مچھلی ہی کی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب یہ مچھلی ہے تو پھر اس کے کھانا یہ بنیادی اعتبار سے جائز ہو گیا۔ البتہ چونکہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط اس کے اندر ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ اسی بات کا دیا کہ جھینگا کھانا یہ شرعاً حلال ہے، سوائے بالکل چھوٹا کوئی جھینگا ہو تو ایک الگ بات ہے، باقی جھینگا کھانا یہ حلال ہے، لیکن اس کے کھانے سے بچنا یہ بہتر ہے۔ بچنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ جیسے آپ نے کہا سردی سے بچنے کے لیے اگر ہو بھی اس طرح کا معاملہ تو بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ کو سردی کا نہیں ہے معاملہ، لیکن علاج کے طور پہ اب کچھ دمے کے مریض ہوتے ہیں، کھانسیاں، کسی کے ساتھ سانس کا پرابلم ایسا ہوتا ہے، ان کو بھی سنا ہے کہ کچھ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اگر کیکڑا کھائیں تو علاج کے طور پر ایسی چیز جس کا استعمال کرنا جائز نہ ہو، کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی، تو یہ وقتی طور پہ کوئی افاقہ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ دمے کا مرض ہو یا اور امراض ہوں، اس کا علاج اسی کیکڑے کے سوپ پر تو موقوف نہیں ہے کہ یہ ملے گا تو ہی علاج ہوگا اور علاج نہیں ہو سکتے۔ یقیناً بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے علاج موجود ہیں اور ڈاکٹرز کرتے بھی ہیں اس کا علاج، تو لہذا وہ علاج کروانا ہوں گے۔ مریض کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیکڑے کا سوپ پیے گا یا کیکڑا کھائے گا، ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ گناہ گار ہوگا۔ علاج کرتے رہیں، اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج وہ نہ اتارا گیا ہو۔ مرض اتری ہے تو ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے، اگرچہ بظاہر اس وقت ڈاکٹروں کے پاس یا طبیبوں کے پاس اس کے علاج کی وہ ممکن نہ ہو، ان کے لیے علاج تجویز نہ کر سکتے ہوں، لیکن علاج ضرور ہے۔ اور جہاں علاج کی ترغیب دی گئی وہاں یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ علاج کرو لیکن حرام سے بچو۔ تو حرام سے بچتے ہوئے چاہے کیکڑا ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں جو استعمال لوگ کرتے ہیں علاج کی غرض سے بھی، تو واقعی ان کی شرعی اجازت بالکل